بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو دا شو آن RP میڈیا۔ دس از یور ہوسٹ شہزاد ڈیلی۔ ہمارے شو میں آج ہمارے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کو آپ سب جانتے ہیں۔ بہت بڑی خدمات سائنٹیفک فیلڈ میں، ایجوکیشن میں، منسٹر رہے فار ایجوکیشن، منسٹر رہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں۔ اس وقت PM کی جو نیشنل ٹاسک فورس ہے فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اس کو چیئر کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ کووڈ ویکسین سے ہم سب واقف ہیں، اس کی جو مین ٹاسک فورس ہیں اس کے پیچھے بھی ہیں۔ پاکستان کے چاروں نیشنل ایوارڈز، نشان امتیاز، ہلال امتیاز، ستارہ امتیاز، تمغہ امتیاز، سارے ہی ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو۔ شکریہ، مہربانی۔ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا، ٹائم دینے کا، آؤٹ آف یور آپ کے قیمتی وقتوں میں سے ہم نے اپنے ہمارے لیے کچھ لمحے نکالا۔ سر، سب سے پہلا میرا آپ سے ایک سوال ہے، ہم آپ کو جانتے ہیں بہت سارے آپ کی خدمات کے حوالے سے، ایک میں تو آپ کو بہت بڑا فین ہوں، آئی ایم شیور کہ عوام بھی آپ کو بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ آپ اپنے آپ کو کیسے ڈسکرائب کرتے ہیں؟ جی شکریہ۔ میں بچپن سے ایک حیرت کی دنیا میں رہتا رہا ہوں کہ چیزیں کیسی ہیں اور کیوں ایسی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ آسمان نیلا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ قوس قزح میں اتنے سارے رنگ بکھرے ہوئے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ یہ پھول جو ہیں ان میں خوشبو آتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ زندگی اس طرح ہوتی ہے؟ تو قدرت اور قدرت کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے مختلف کرشمے پوشیدہ کر رکھے ہیں، وہ مجھے زندگی بھر حیرت کے ایک مقام میں رہا ہوں۔ اتفاق سے میرے کوئی بھائی بہن نہیں ہے، میں اکلوتی اولاد تھا۔ میرے والد صنعت کار تھے، لیکن میں سارے امتحانوں میں فرسٹ کلاس فرسٹ آتا رہا۔ او لیول میں پاکستان میں ٹاپ کیا، اے لیول میں کیمبرج کے پاکستان میں ٹاپ کیا، MSc میں فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن آئی۔ اس کے بعد والد صاحب چاہتے تھے کہ میں ان کے صنعت میں جا کے کچھ پیسے کماؤں، تو میں نے ان سے اجازت لی کہ میں زندگی جو ہے اس میں کچھ چیز زیادہ کریٹو کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں پھر انہوں نے کہا اچھا میں بھجوا دیتا ہوں آپ تمہیں جہاں جانا ہے۔ تو میں نے کہا نہیں، میں آگے جاؤں گا باہر PhD کرنے، تو میں اپنے بلبوتے پہ جانا چاہتا ہوں۔ تو میں نے 375 روپے مہینے پر کراچی یونیورسٹی میں ایز اے لیکچرر سن 64 میں 1964 میں نوکری کر لی تھی کراچی یونیورسٹی میں۔ 1 سال پڑھایا، کیمبرج کی اسکالرشپ جیتی، PhD کرنے کیمبرج چلا گیا 65 میں، اور پھر وہاں سے 68 میں PhD کرنے کے بعد پھر میں وہیں پر اور 5 سال پڑھاتا رہا اور ریسرچ کرتا رہا، اور پھر واپس آیا۔ تو پھر میرا یہی میں چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے پاکستان میں ہم تعلیم اور سائنس کی میں کچھ خدمت کر سکوں۔ اور اس وقت ڈاکٹر سلیم الرحمان صدیقی مرحوم، اس وقت وہ PCSR سے ریٹائر ہو کے انہوں نے پوسٹ گریجویٹ انسٹیٹیوٹ آف کیمسٹری کی ابتدا کی تھی، تو ان کو میں نے جوائن کر لیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد لطیف ابراہیم جمال مرحوم صاحب آ کے ان سے ملے اور ان سے کہا کہ میں HEJ حسین ابراہیم جمال ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف کیمسٹری قائم کرنا چاہتا ہوں۔ تو ڈاکٹر سلیم الرحمان صدیقی نے کہا سر آنکھوں پر، اور پھر جب سے اس کو بھی وہ بات کر رہا ہوں میں اس وقت 1970s کی، تو وہ دن کا ہے اور آج کا دن ہے۔ اس ادارے سے جو محبت ہوئی ہے اور لطیف ابراہیم جمال صاحب کی جو فیملی اور عزیز لطیف جمال صاحب کی فیملی سے جو عقیدت اور محبت ہوئی ہے، وہ آج تک الحمدللہ جاری ہے، اور ان کی کنٹریبیوشن آج تک آپ اس ادارے میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ادارہ الحمدللہ پاکستان کا بلکہ اس تیسری دنیا کا واحد ادارہ ہے جہاں پچھلے 5-6 سال میں 120 جرمنی سے اسٹوڈنٹس آئے ہیں پڑھنے کے لیے اور ریسرچ کرنے کے لیے۔ یہ تیسری دنیا کا واحد ادارہ ہے
جو کیمیکل سائنسز میں یونیسکو سینٹر آف ایکسلنس ہے. یہ تیسری دنیا کا واحد ادارہ ہے جس کو اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کی 2 دفعہ پرائزز مل چکی ہیں. یہ تیسری دنیا کا واحد ادارہ ہے جو کہ دا ورلڈ اکیڈمی آف سائنس کا سینٹر آف ایکسلنس ہے کیمیکل سائنسز میں, جو کہ عبدالسلام نے تھرڈ ورلڈ اکیڈمی آف سائنس یا دا ورلڈ اکیڈمی آف سائنسز جو کہلاتے ہیں. تو الحمدللہ یہاں 600 اسٹوڈنٹس پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, 17 بلڈنگیں ہیں, 100 ایکڑ پر واقع ہے, اور ایک پوری پہچان ہے پوری دنیا میں اس ادارے کی, اور اس میں ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے لطیف ابراہیم جمال مرحوم کا اور ان کے بیٹے ماشاءاللہ جو اب ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں, عزیز لطیف جمال, کہ انہوں نے اتنے سارے ادارے یہاں قائم کیے ہیں اس انسٹیٹیوشن میں, جس کے اندر آپ لطیف ابراہیم جمال ڈسٹنس ایجوکیشن سینٹر ہے جو اس بلڈنگ کے اپوزٹ ہے. یہ بلڈنگ خود جس میں آپ بیٹھے ہیں یہ HEJ کہلاتا ہے, حسین ابراہیم جمال ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف کیمسٹری. پھر نینو ٹیکنالوجی کا ایک نیا سینٹر آپ نے قائم کیا ہے, پھر لائبریریز قائم کی ہیں, یعنی کہ پورا دیکھیں کس طریقے سے اس فیملی نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. تو ہم بہت مشکور ہیں اور ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں لطیف ابراہیم جمال مرحوم کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے. بہت شکریہ. اور ماشاءاللہ آپ اتنے ہمبل ہیں کہ آپ نے اپنے تعارف میں زیادہ تر تعریف کر دی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ انسٹیٹیوٹ قائم. میں ایک چھوٹا سا سائنٹسٹ ہوں, تھوڑا بہت کام کرتا رہتا ہوں اپنی طور پہ, اور کچھ خدمت ہو جائے تو اصل چیز یہی ہے انسان اپنے لیے نہ جیے, دوسروں کے لیے جیے. اپنے لیے تو سب جی لیتے ہیں, اصل چیز یہ ہے کہ آپ نیکسٹ جنریشن جو آنے والی جو جنریشنز ہیں ان کے لیے جئیں, اور ان کے لیے اگر آسانیاں پیدا کریں گے آپ تو اللہ تعالیٰ اس کی انشاءاللہ ضرور آپ کو جزا دے گا. اچھا, میرا آپ سے ایک ہی سوال ہوگا. خاص طور پہ آپ نے چنا آرگینک کیمسٹری اور آپ نے ماشاءاللہ کیمبرج میں 1968 میں پی ایچ ڈی کیا, پر آپ کنٹینیوسلی اسی فیلڈ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. ایسی کیا خاص بات آپ کو لگی آرگینک کیمسٹری میں؟ وائی آرگینک کیمسٹری؟ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ گہرائی میں دیکھیں قدرت کے جو مختلف کرشمات کا جو میں نے ذکر کیا ہے, تو آپ کو ہر جگہ آرگینک کیمسٹری دکھائی دیتی ہے. پھول جو ہیں وہ گلابی اور نیلے اور لال کیوں ہوتے ہیں؟ آرگینک کیمسٹری, پگمنٹس. آپ کا خون جو ہے وہ لال کیوں ہیں اور کس طریقے سے آکسیجن ہر جگہ پہنچتی ہے؟ ہیموگلوبن, آرگینک کیمسٹری. پتیاں ہری کیوں ہوتی ہیں اور کس طریقے سے پودے زندہ رہتے ہیں؟ کلوروفل, آرگینک کیمسٹری. انسان سوچتا کیسا ہے, جو آپ کے خیالات آتے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے؟ نیورو سائنس, آرگینک کیمسٹری. تو ہر چیز جدھر بھی آپ دیکھیں, زندگی کی اگر آپ گہرائی میں دیکھیں تو سب آرگینک کیمسٹری کے مختلف کھیل دکھائی دیتے ہیں. اور اسی وجہ سے میں فیسینیٹ ہوا کہ میں آرگینک کیمسٹری انشاءاللہ پڑھوں گا اور اپنی تھوڑی بہت جو میں کنٹریبیوشن کر سکتا ہوں اس فیلڈ میں کنٹریبیوٹ کروں گا. بہت شکریہ. اچھا, یہ بتائیے, آپ نے جیسے خود بھی بتایا کہ یہاں پہ کوئی اس وقت کوئی 600 پی ایچ ڈیز یہاں پہ پڑھ رہے ہیں, اور اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں. تو ہم نے بہت سارے سائنٹسٹ پروڈیوس بھی کیے ہیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم. آپ کہاں دیکھتے ہیں کہ ہمارے سائنٹسٹ ورسز دنیا کے سائنٹسٹ؟ اور اسی طرح سے میرا اسی سے ریلیٹڈ دوسرا سوال ہوگا کہ پاکستان کا فیوچر کیا نظر آتا ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی اور ایجوکیشن کے حوالے سے؟ آج کی دنیا علم کی دنیا بن چکی ہے. قدرتی وسائل کی اہمیت کم سے کم ہو گئی ہے. جن اقوام نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمیں تیزی سے آگے بڑھنا ہے تو انہوں نے ایک علم پر مبنی معیشت, ایک نالج اکانومی قائم کرنے کی طرف بڑھے ہیں. مثال سنگاپور, آبادی 55 لاکھ, ایکسپورٹس پچھلے سال کی 330 ارب ڈالر. پاکستان آبادی 55 لاکھ نہیں 22 کروڑ, ایکسپورٹ 25 ارب ڈالر. پاکستان 25 ارب ڈالر, سنگاپور 330 ارب ڈالر. وجہ نالج اکانومی. اور نالج اکانومی کیا کہ یہ قابلیت اس ملک میں کہ وہ ہائی ٹیکنالوجی کے جو مٹیریلز ہیں ان کو بنا سکے اور ایکسپورٹ کر سکے. ہائی ٹیکنالوجی کے مٹیریلز کون سے؟ انجینئرنگ گڈز, فارماسیوٹیکلز, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, کمپیوٹر کی فیلڈ کے اندر جو مختلف ہیں, شپ بلڈنگ, آٹوموبائل انڈسٹری وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس میں پاکستان صفر ہے کیونکہ ہم نے جو ہے 60% آپ کی ایکسپورٹس ٹیکسٹائلز کی ہیں, وہ بھی لو ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائلز.
ہائی ٹیک پروڈکٹس آپ بنا ہی نہیں پائے. آپ جو چشمہ پہنے ہوئے ہیں اس کے گلاسز جو ہیں یہ آسٹریا جاتے ہیں یا جرمنی جاتے ہیں اور پھر وہ یہاں آتے ہیں. کیا؟ کیونکہ تھوڑی سی ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے. آپ کے پاس سیالکوٹ میں انڈسٹری بڑی اچھی ہے سرجیکل گڈس کی, لیکن جو انسٹرومنٹس بنتے ہیں سرجیکل گڈس کے ان پہ نینو کوٹنگ کے لیے وہی چیز $1 کی جو چیز ہوتی ہے وہ وہاں جا کے جرمنی جا کے نینو کوٹنگ کی جاتی ہے اس کی, اور وہ پھر وہ $40 یا $50 کی بکتی ہے. کیا وجہ؟ آپ کی جو ہائی ٹیکنالوجی. تو ہمیں جو ہے اپنی سمت تبدیل کرنی ہے. ہمیں یونیورسٹیز کو مضبوط کرنا ہے, ریسرچ سینٹرز کو مضبوط کرنا ہے, ہائی ٹیکنالوجی کی پروڈکشن میں جانا ہے. اور میں نے ابھی ایک یونیورسٹی قائم کی ہے ہری پور میں جو پاکستان آسٹرین یونیورسٹی ہے, جس میں 8 غیر ملکی یونیورسٹیز پارٹنر کر رہی ہیں, اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم ہائی ٹیکنالوجی آئٹمس کی طرف جائیں. اور یہ ادارہ کر رہا ہے کہ ہم نئی چیز جو نینو ٹیکنالوجی سینٹر یہاں پہ قائم ہوا ہے, ہائی ٹیکنالوجی وائرس ریسرچ کا پہلا پاکستان کا سینٹر ہے, نیشنل سینٹر فار وائرولوجی قائم ہوا ہے, ہائی ٹیکنالوجی. کورونا وائرس جو اس وقت وبا پھیلی ہوئی ہے, صرف یہ واحد سینٹر ہے جو اس کے ہر روز دیکھ رہا ہے کہ کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کے جینیٹک سٹرکچر میں اس وائرس کے, اور 130 الگ الگ میوٹیشنز تبدیلیاں ہم جان چکے ہیں اسی سینٹر میں کہ کہاں تبدیلیاں آ رہی ہیں, اس کے کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے. ایئر کریش ہوا کراچی میں, تو جو جسموں کی جو جینیٹک آئیڈینٹیفیکیشن کی گئی اسی سینٹر نے کی گئی. تو تقریباً ہم 10 کروڑ روپے ہر سال صرف صنعت کی سروسز سے کماتے ہیں, جو کہ مختلف انڈسٹریز جو ہیں وہ فائدہ اٹھاتی ہیں اس سینٹر سے. تو یہ جو ہے, اور پاکستان کا مستقبل جو آپ نے پوچھا وہ واقع ہے تعلیم سے, اور یہ صرف اعلیٰ تعلیم ہی نہیں, پرائمری, سیکنڈری, ٹیکنیکل اور ہائر ایجوکیشن. اور پرائم منسٹر صاحب سے میں نے یہی بات کی ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے تو آپ کو ایک تعلیمی ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی پڑے گی, اور جو اپنے ریسورسز ہیں وہ آپ کو ڈائیورٹ کرنے پڑیں گے اور لانے پڑیں گے تعلیم کی طرف, تاکہ ہم جب تک کہ تعلیم کو اپنے بہتر نہیں کرتے, اور ہم اپنے جو پاکستان بہت خوش قسمت ہے کہ ہمارے تقریباً 70% آبادی جو ہے وہ 30 سال سے کم عمر کی ہے. یہ ایک بہت بڑا ورک فورس ہے. اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے چینلائز کر سکیں, تعلیم, سائنس, ٹیکنالوجی اور جدت طرازی, انوویشن کی طرف ہم لے جا سکیں, تو بہت تیزی سے یہ ہم آگے ترقی کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ کریں گے. بالکل. اسی کا ایک فالو اپ کوشچن ہے کہ گورنمنٹ کا تو آپ نے بتا دیا کہ اس کو آپ نے ایڈوائز بھی کیا, آپ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بزنس مین کیوں نہیں آ رہا کہ یہی کام جو ہے وہ 10x 20x ہوتا ہے؟ ان کو ایسا چام کیوں نظر آتا کہ وہ بھی ایجوکیشن میں زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کریں؟ بات یہ ہے کہ بزنس مین آئے گا اگر وہ اس کو یہ آسانی سے سمجھایا جائے گا کہ اس سے آپ پیسہ کما سکتے ہیں. جو ریسرچ ہوتی ہے اکثر اداروں کے اندر, اس کے بعد ایک بزنس پلان بننا چاہیے جس میں پتہ چلے کہ آپ اتنا پیسہ انویسٹ کریں گے تو 2 سال 3 سال 4 سال میں اتنا پیسہ کمائیں گے, اور اس میں ساری کاسٹ, مشینری کی اکوپمنٹ, کیپٹل کاسٹ کیا ہے, باقی ساری کاسٹ کیا ہے, اور ریٹرن آن انویسٹمنٹ کیا ہے, IRR انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کیا ہے. وہ نہیں, وہ جو ہے ہمارا سائنس جان جو ہیں وہ ٹیسٹ ٹیوب تو ہلا لیتے ہیں, لیکن وہ جو معاملہ آگے ہے, اگر آپ بزنس مین ہیں اور مجھے کنونس کرنا ہے کہ بھائی آپ اس میں انویسٹ کریں, تو آپ دیکھیں گے بھائی اس میں فائدہ بھی ہے میرا یا نہیں. تو یہ کمزوری ہے ہماری. جو یونیورسٹی انڈسٹری لنکیجز جو ہیں وہ قائم کرنے ہیں, اور ساتھ کے ساتھ ہمیں پائلٹ پلانٹ فیسلٹیز قائم کرنی ہے یونیورسٹیز کے اندر, تاکہ وہ ہم ذرا بڑے اسکیل پر جو کچھ کر رہے ہیں دکھا سکیں کہ یہ اکنامکلی فیزیبل ہے. آپ اگر 1 کروڑ اس میں انویسٹ کرتے ہیں تو آپ 4 سال میں 1 کروڑ کما کے ریکور کر لیں گے, اور اس کا سالڈ اگر ہم پروف دیں گے خود بخود صنعت کار آئیں گے. تو اس میں فیلئر ہماری طرف سے ہے کہ ہم صنعت کاروں کے پاس صحیح معنی طریقے سے نہیں جاتے. جب ہم صحیح طریقے سے بزنس پلانز کے ساتھ جائیں گے تو خود بخود صنعت کار ہماری طرف اٹریکٹ ہوں گے. زبردست. اچھا یہ بتائیے کہ کووڈ-19 کا آپ نے ذکر بھی کیا, آپ نے ریسرچ تو بہت کی ہے اس کے اوپر آج بھی, لیکن جو جہاں تک میری ریسرچ ہے آج بھی ہم امپورٹ کرنا ہے, اور ابھی بھی ہمارے پاس جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں اس میں ویکسین شارٹ ہو گئی ہیں. میں خود لگوانا چاہ رہا ہوں, رجسٹریشنز بلاک کر دی ہیں پرائیویٹ ہاسپٹلس نے. سو اس میں ہماری کیا پروگریس ہے؟ کیا پاکستان بھی کوئی سائملٹینیسلی کوئی ویکسین پروڈیوس کر رہا ہے؟ اور آگے کیا دیکھتے ہیں کہ اگر اسی طرح کے وائرسز آگے فیوچر میں بھی آتے ہیں تو اس میں پاکستان کے لیے کیا اسکوپ موجود ہے؟ بات یہ ہے کہ اس میں بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے.
کیونکہ جو فیسلٹیز چاہیے ہوتی ہیں ویکسین پروڈکشن کے لیے یہ عام کمروں میں یا عام جگہوں پہ نہیں کر سکتی، ایک خاص کنٹرولڈ انوائرنمنٹ کے اندر آپ کو کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو کئی ارب روپے کی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جو بڑے صنعت کار ہیں وہ یقیناً آ کے انویسٹ کر سکتے ہیں اس میں، لیکن حکومت کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا کہ وہ اس میں لانگ ٹرم ٹیکس ہالیڈیز دے اور دوسرے انسینٹیوز دے تاکہ وہ اٹریکٹ ہوں اور وہ آ کے اس میں انویسٹ کریں، اور اس میں جوائنٹ وینچرز ہونے چاہیے جس میں پاکستان کی جو کمپنیاں ہیں، بڑی فارما انڈسٹری جو ہے وہ جوائنٹ وینچر کرے مغرب کی انڈسٹریز سے، یا کوریا کی یا چائنا کی یا کیوبا کی یا ایران کی، جہاں یہ بناتے ہیں مختلف ویکسینز، اور ان جوائنٹ وینچرز کے ذریعے ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو۔ تو اس میں ہمیں بہت پہلے یہ شروع کرنا چاہیے تھا، لیکن ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی ہم آج شروع کریں گے تو آج سے 5 سے 10 سال بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ زیادہ تر ویکسین ہم خود بنا سکیں۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ نے ذکر کیا ینگ پاپولیشن کا، اور ڈیفینیٹلی ینگ پاپولیشن ایک بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک نعمت ہے۔ آئی ہیو ورکڈ ان سنگاپور فار 4.5 years، اور میں سنگاپور کی اکانومی کو دیکھتا ہوں، وہاں پہ ایجنگ ہے پاپولیشن کا، اسی طرح جاپان میں بھی ہے، تو وہاں پہ آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جو 50, 60, 70, 80 پلس ایئرس کے ہیں، ان کے پاس ینگ پاپولیشن بہت کم ہے۔ ہمارے پاس ینگ پاپولیشن ہی ینگ پاپولیشن ہے، بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ کوڈ بی ڈیویڈنڈ اینڈ اٹ کوڈ بی ڈیزاسٹر۔ اس پہ آپ کا کیا ویو ہے اور آپ کیا میسج دینا چاہیں گے یوتھ کو؟ بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کے لیے یہ کوئی 30 سال کی ایک ونڈو ہے، اپرچونٹی ہے کہ آپ اس کو یوٹیلائز کریں، ورنہ 30 سال بعد آپ بھی ایجنگ پاپولیشن کے بریکٹ میں چلے جائیں گے، اور پھر یہ جو آپ کے لیے آج ایڈوانٹیج ہے یہ کل ایک بوجھ بن جائے گا۔ تو یہی وقت ہے کہ ہم میسو انویسٹمنٹ کریں اپنے یوتھ کے اندر، اپنے اسکولز کا معیار بہتر کریں، کالجز کو اچھی طرح ہم بہتر اسٹرکچر پہ لے کر آئیں، یونیورسٹیز کو بہتر کریں اور لنکیجز قائم کریں۔ تو یہی وقت ہے، اور ہمارا جو بچے جو ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں وہ کوٹ کوٹ کے بھر رکھی ہیں۔ کتنے انٹیلیجنٹ بچے ہیں ہمارے، آپ دیکھیں او لیول میں اور اے لیول میں دنیا میں ٹاپ کرتے ہیں، اور محنتی بچے ہیں، ہر جگہ جو ہے اپنا نام منواتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا خزانہ الحمدللہ پاکستان کے پاس ہے، لیکن ہماری حکومت کے اب رسپانسبلٹی ہے، یہ فرض ہے کہ ہم اس خزانے کے اندر جو یہ ہیرے چھپے ہوئے ہیں ان کو ہم پالش کریں، اور ان کی چمک جو علم کی شعائیں نکلیں، اور جو نئے پروڈکٹس اور پروسیسز جو ڈیولپ کریں، جو بزنس مین کو اربوں ڈالر کمائیں، وہ پوری دنیا میں ان کا امپیکٹ ہو۔ ایک مثال آخر میں دوں گا، مصنوعی ذہانت، آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ میکنزی گلوبل کی رپورٹ ہے کہ اگلے 5 سال میں اس کا جو امپیکٹ ہے 15.7 کھرب ڈالر کا ہے۔ اگر اس کا 1% بھی پاکستان مارکیٹ لے لیتا ہے تو 160 ارب ڈالر، خالی 1% اگر ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا کی مارکیٹ کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں۔ ہیوج اپرچونٹی۔ یہی معاملہ ہے جینومکس کا، بایو ٹیکنالوجی کا، 3D پرنٹنگ کا اور دوسرے فیلڈز کا۔ تو یہ جو چوتھا صنعتی انقلاب آ چکا ہے، اور یہ 4th انڈسٹریل ریولوشن کے نتیجے میں جو نئی نئی اپرچونٹیز پیدا ہو رہی ہیں، جو ڈسرپٹیو انوائرمنٹ ہو رہی ہے، جیسے کہ آپ جتنی گاڑیاں چل رہی ہیں سب غائب ہو جائیں گی، سب الیکٹرک کار چلیں گی آج سے 5 سے 10 سال بعد۔ یہ جو کمبسٹن انجن ہے، جو پیٹرول اور ڈیزل آپ بھرتے ہیں، یہ 5-10 سال کا قصہ ہے۔ آپ کے جو پوتے ہیں یا بچے ہیں وہ یہ کام نہیں کریں گے، ان کے بعد الیکٹرک کارز ہوں گی۔ تو ایک انقلاب آ رہا ہے ہر چیز کے اندر۔ یہ جو نئی لہر آ رہی ہے اس کو ہمیں رائٹ کرنا ہے، اس کے اوپر لینا ہے، اس کا ایڈوانٹیج لینا ہے، اور وہ لے سکتے ہیں ہم انشاءاللہ، لیکن پالیسیز ہمیں صحیح بنانی پڑیں گی۔ شکریہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو۔